ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے صوبوں کے اصل لائسنس جن کے پاس ہے اور وہ ویلڈ ہیں فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جن لوگوں نے کتاب والے اصل لائسنس کو جمع کرایا یہ نومبر کی 13 نومبر سے پہلے 2025 کی 13 نومبر سے پہلے، ان کے ابھی تک کیوں لائسنس نہیں بنے؟ اور بہت سارے لوگوں کی شکایات ہیں اور وہ ان کے سوالات کے کیا جوابات ہیں؟ یہ سارے جو باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں نے چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 ویڈیو کی ہیں اصل لائسنس کے حوالے سے، اس میں جو ناظرین نے سوالات کیے ہیں اس میں چند ایک سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں جو کہ بہت اہم ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو ان کے باقاعدہ جوابات ویڈیو کے ذریعے دوں تاکہ وہی مسئلہ کسی اور کا بھی ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوسرے صوبوں کے اصل لائسنس کے حوالے سے اور نئے اصل لائسنس بننے کے حوالے سے، اور جو کتاب والے اصل لائسنس جن لوگوں نے اپلائی کر دیا تھا ایک ٹائم کے دوران اس جو میعاد میں اور ان کے ابھی تک اصل لائسنس بن کے نہیں آئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ناظرین میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ناظرین پہلے بات کرتے ہیں دوسرے صوبوں کے اصل لائسنس کے حوالے سے، اور جو جنہوں نے کتاب والے اصل لائسنس جمع کرائے ہیں ابھی تک ان کو کوئی جواب نہیں آیا۔ نئے اصل لائسنس کے حوالے سے کچھ کوسچن تھے وہ یہ جواب بعد میں دوں گا، پہلے دوسرے صوبوں کے حوالے سے۔ ناظرین بہت سارے لوگوں نے، دوستوں نے، اور یہ میرے یہ چیپٹر 5 ہے، میں آپ کو بتا دوں اسی سلسلے کی کڑی ہے، تو انہوں نے سوالات یہ مجھ سے کیے تھے کہ یہاں پہ اصل بننا بند ہو گیا اور بہت سے لوگوں کے پاس بلوچستان کا اور KPK کا، اسلام آباد کا اصل لائسنس ہے اور وہ آل پاکستان اصل لائسنس ہے، اور اس میں ان کا کہنے کا تھا کہ وہ ویلڈ ہے، انہوں نے تمام ٹوکن شوکن ہر چیزیں لگا رہے ہیں۔ تو اب نئے رولز کے مطابق میری ویڈیو تھی اس کے اوپر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ نئے رولز کے مطابق اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کے پاس دوسرے صوبوں کے اصل لائسنس ہیں اور ویلڈ ہیں، اور وہ جب وہ آپ نے اپنے لوکل تھانے میں، جو مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذرائع نے، ذمہ دار ذرائع نے، ایک سینئر ترین افسر نے مجھے کہا تھا کہ جن کے پاس دوسرے صوبے کا اصل لائسنس ہے، پنجاب کا نہیں، دوسرے صوبے کا اصل لائسنس ہے، وہ اپنے متعلقہ قریبی تھانے میں جائے گا، اپنے ریزیڈنشل کے جہاں پہ وہ رہتا ہے مقامی تھانے میں جائے گا اور جا کے وہاں نوٹ کرائے گا جی میرے پاس یہ گن ہے، اس کا یہ لائسنس ہے، اور یہ KPK کا ہے یا بلوچستان کا ہے یا اسلام آباد کا ہے، وہ وہاں پہ نوٹ کرائے گا اور اپنی گن بھی دکھائے گا، ان کو بتا کے آئے گا میرے پاس اتنی گنز ہیں، اس کے اتنے لائسنس ہیں جو کہ پنجاب سے باہر کے ہیں، اس کی ریزن بھی بتائے گا کہ میرے پاس یہ کیوں ہے۔ یہ چیز میں نے بتائی تھی۔ تو اس کے بعد بہت سارے کوسچن آئے کہ جناب یہ جائز ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، کیا نہیں ہوگا۔ تو میں اس کے لیے ناظرین آپ کو عرض کروں، ایون کہ اگر کسی صوبے کا انہوں نے کمپیوٹرائز لائسنس بھی ہے، بعض جگہوں پہ کمپیوٹرائز لائسنس پنجاب کی طرح شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بھی ہے، تو وہ بھی جا کے نوٹ کرائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک ڈیٹا حاصل کرنا، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا، پنجاب کو غیر قانونی اسلحے سے اسلحہ فری کرنا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے، گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اداروں کا یہ خیال ہے کہ جو وارداتیں یا ڈکیتیاں جو بہت ساری ہو رہی ہیں یہ اسلحے کی وجہ سے، ناجائز اسلحے کی وجہ سے، اور بہت ساری تمیز نہیں ہوتی کہ اس کے ناجائز اور لائسنسی اسلحے کا، جب تک ہم تمام اسلحے کا ڈیٹا اکٹھا نہ کر لیں۔ تو اس کے لیے 2015 میں یہ اسکیم آئی تھی کہ آپ کتاب والے لائسنس کمپیوٹرائز لائسنس میں کنورٹ کریں، اس سے ایک ڈیٹا مرتب ہو گیا، ان میں ہر بندے نے اصل لائسنس بنایا، اور بہت سارے لوگوں نے وہ اصل لائسنس جو ہے کتاب والے جو ان کو کنورٹ نہیں کرا سکے۔ اب وہ بار بار ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں، میسیجز پہ پوچھتے ہیں، ایون کہ ہماری ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں جی ان کا کیا ہوگا۔ بہت ساری دنیا بھی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس دوسرے صوبوں کے بھی اصل لائسنس ہیں، اسلام آباد کا بھی ہے، اور واقعتاً ان کو یہ پریشانی تھی، اور میں نے جیسے بتایا متعلقہ تھانے میں جا کے جمع کرانا ہوگا۔ تو میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا جاؤں، جن کے پاس تو یہ اصل لائسنس ہیں، اسلام آباد کا ہے، KPK کا ہے، بلوچستان کا ہے، اور وہ اگر وہ آل پاکستان لائسنس ہے تو وہ ابھی ویلڈ ہے، وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، وہ ویلڈ ہے، اور ابھی وہ قانون جو ہے غیر قانونی لائسنس کو سرنڈر کرنے کا قانون، جو نیا قانون بنا ہے، جس کے بارے میں یہ CCD نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل ہوم ڈپارٹمنٹ جو اصل لائسنس جاری کرنے رولز وغیرہ بناتے ہیں، ان لوگوں نے اکٹھی مشترکہ اسلحے کے حوالے سے کی تھی پریس کانفرنس، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ 15 دن کے اندر اسلحہ جمع کرا دیں،
اور یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ بات، لیکن میں دوبارہ بتاتا ہوں اپنے نئے ناظرین کے لیے. تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی بہت ساری، ظاہر ہے کس قانون کے تحت جمع ہونا تھا. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے فون کر کے پوچھا، باقاعدہ کالز آئیں مجھے، انہوں نے نمبر حاصل کیا. بلکہ اب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ سامنے واٹس ایپ نمبر دے رہے ہیں، اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کال کر کے، اس میں کیا کہتے ہیں کمنٹس میں پوچھا کہ ہم نے کہاں جمع کرانا ہے. بہت سارے لوگ جمع کرانا چاہتے تھے، جیسے وہ ان کا یہ خیال تھا ان کے والد کا اصل جو وفات پا چکے ہیں تو ان کا وہ کیسے جمع کرانا پڑے گا. تو میں نے ان کو پولیس مرکز سینٹر پر بھیجا. وہاں پہ انہوں نے ان سے نہیں لیا. انہوں نے کہا ہم کس قانون کے تحت یا کس کھاتے میں جمع کریں. انہوں نے سے بات بھی کرائی. تو ان صاحب نے میرے سے بات کی، انہوں نے کہا سر ہم ڈی آئی جی آفس سے پتہ کر رہے ہیں کس سے. تو یہ ایک بیچ میں ایک آئی، تو اس کو بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ اس کے اوپر ایک قانون میں ترمیم کی جائے، ایک نیا قانون بنایا جائے اسلحہ سرنڈر کے حوالے سے، جس کے اوپر کچھ سزائیں وغیرہ جو ان میں اضافہ کیا گیا اور سزاؤں کو ری شیڈول کیا گیا، دوبارہ سے دیکھا گیا، ان کو اثر نو ان کا تعین کیا گیا کہ کون سی سزا ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ ساری کی ساری تجاویز بن چکی ہوئی ہیں، قانون وہ بن چکا ہوا. تو وہ اس میں ایک کوسچن یہ بھی آیا تھا، یہ ہم نے پہلے بتایا تھا، میں اب دوبارہ ناظرین کے لیے بتاتا ہوں. وہ یہ تھا کہ جو ہے نا جو اصل لائسنس جمع ہو، اور اس کو پہلے تھا کہ اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو وہاں پہ ایک کوسچن یہ بن گیا تھا، اگر کوئی اصل لائسنس کبھی کسی واردات میں استعمال ہوا ہے، یا جس کے نام اصل لائسنس ہے اس نے نہیں کیا، اسے کوئی مانگ کے لے گیا شکار کرنے کے لیے، لیکن اسے کوئی واردات کر دی ہوئی، اور وہ اگر آلۂ قتل ہے، ٹھیک ہے، مال مقدمہ ہے، جو مال مقدمہ نہیں بنا وہ بن سکتا ہے، وہ اگر ڈسٹرائے ہو جائے گا تو اس سے پھر قانونی شکنیں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو پھر اس کے لیے پھر انہوں نے کہا نہیں، اس کو ایک سسٹم کے ذریعے لیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے تجاویز ساری کی ساری یہ تجویز جو ہے نا اس کو ڈسٹرائے کرنے والی تجویز کو ختم کر دیا گیا، اور آگے اس کے بعد نئی چیزیں بنائی گئیں. تو جب تک یہ نیا قانون نہیں آتا تب تک یہ جو دوسرے صوبوں کے ہیں آل پاکستان اصل لائسنس جو ہیں وہ ویلڈ ہیں، اور وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ ہونا بھی چاہیے. اور لیکن اس کی جو ٹکٹیں شکٹیں ہیں، جب تک یہ قانون نہیں آتا، وہ آپ کے پاس گن بھی جو قانونی ہے غیر قانونی نہیں ہے. وہ جب آئے گا اس میں پوری ہدایات ہوں گی. ہو سکتا ہے جو میں یہ بات کر رہا ہوں جب تک وہ قانون آئے تو اس کی کوئی نئی شک آ جائے، اس کا کوئی نیا طریقہ کار آ جائے، یا اس کو پنجاب میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کار آ جائے. بتایا جائے کہ جس کے پاس دوسرے صوبوں کے اصل لائسنس ہیں تو وہ اپنے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں پنجاب کے اصل لائسنس میں بھی پاسبل ہے. ایسی کوئی چیز آ جائے، لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہوگا بات کرنا. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اصل لائسنس کو جیسے بھی جو ہے نا اپڈیٹ رکھیں، اور جو چاہے وہ کے پی کے کا ہے، بلوچستان کا ہے، یا اسلام آباد کا ہے، آل پاکستان اصل لائسنس، اس لیے آپ پنجاب میں رکھ سکتے ہیں. اور آپ کے پاس ایک معقول وجہ بھی، جب وہ قانون آئے گا آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے وہاں سے کیوں اصل لائسنس بنایا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا جو کوسچن تھا، جو دوسرا تھا، میں نے کہا بعد میں بتائیں گے، وہ یہ تو بڑا اہم تھا کافی لوگوں کا. انہوں نے کہا جی ہم نے 13 نومبر تک جو آخری ڈیٹ تھی جمع کرانے کی کتاب والے اصل لائسنس کی، ہم نے اس سے پہلے اصل لائسنس جمع بھی کرا دیا، 50,000 روپے فیس بھی جمع کرا دی، لیکن اتنی دیر ہو گئی ابھی تک ہمیں نہ تو کوئی کال آئی ہے، نہ کوئی ہمیں میسیج آیا ہے، نہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا اصل لائسنس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. تو اس کے لیے ناظرین میں آپ کو بتا دوں، جب آپ اپنا کتاب والا اصل لائسنس سرنڈر کرتے ہیں نادرا کے آفس میں، اور اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے آپ دوسرے لائسنس کے لیے، تو وہ جو کتاب والا اصل لائسنس ہوتا ہے وہ آپ کے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں، اگر لاہور سے بنا ہوگا لاہور کے ڈی سی کے پاس جائے گا، اگر سرگودے سے بنا ہوگا سرگودہ کے ڈی سی کے پاس جائے گا. تو اگر آپ نے لاہور میں جمع کرایا ہے، لاہور میں پروسیس کرایا ہے، تو وہ آپ کا اصل لائسنس بنا ہوا ہے ملتان سے یا سرگودہ سے، تو وہاں پہ جائے گا ویریفیکیشن کے لیے. اب وہاں پہ وہ اصل لائسنس کتنے سال پرانا ہے کتنا نہیں، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو وہ رجسٹر کھولیں گے، اس میں اس کو ویریفائی کریں گے. اس میں 1 سے 2 ماہ لگ جاتے ہیں اس ویریفیکیشن میں، نمبر 1. نمبر 2، بعض لوگوں کا یہ ہے کہ ہمیں 6 ماہ ہو گئے، بعض لوگوں کا ہمیں سال ہو گئے، بعض لوگوں کا ہمیں 3 سال ہو گئے جمع کرائے ہوئے. تو ایسی صورت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ اسلحہ ڈیلر جو ہیں، آپ جس سے گن خریدنے جا رہے ہیں تو وہ آپ سے پیسے لیتا تھا اور آپ کو کہتا تھا 1 ویک کے بعد آ کے اصل لائسنس لے لیں. تو وہ مبینہ طور پہ وہ تھی کہ وہ پیسے لے کے نا وہ ایک اصل لائسنس بنا دیا جائے، اس کا نمبر بھی لگا ہوتا تھا، سارا کوئی بنا دیا جاتا، وہ جعلی بوگس ہوتا تھا.
اور آپ اپنے متعلقہ ڈاک خانے جاتے تھے، اس کی ٹکٹ لگاتے ہوئے ٹکٹیں بھی لگنی شروع ہو جاتی تھی، اور آپ کے لیے آپ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکٹس لگ رہی ہیں اس کے اوپر، اور رینیو ہو رہا ہے ہر سال ہو رہا ہے رینیو، آپ مطمئن ہیں کیونکہ وہ مینول تھا بنا ہوا۔ لیکن جب یہ کمپیوٹرائز آیا تو وہ انہوں نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم لے کے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں بھیجا جہاں سے وہ جاری ہوا تھا۔ جب وہاں پہ گئے تو پتہ یہ چلا کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا رجسٹر ہے وہاں پہ اس کا کوئی اندراج ہی نہیں ہے۔ جب اس کا اندراج نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ تو پھر وہ بوگس ہوا جلی، تو اس صورت میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سے رینیو نہیں ہوگا، آپ کو کتاب والا نہیں ملے گا۔ ابھی تک تو یہ قانون ہے، کوئی بونافائڈ اس کے اوپر کوئی کمیشن کوئی ایسا چیز نہیں آیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے اتنی دیر پیسے جمع کروائیں، ابھی اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہوئی۔ اس کے حوالے سے کوئی قانون نہیں آیا کہ اگر آپ کا پاس صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آپ 10 سال سے اس کے بعد ٹوکن بھی دے رہے تھے، فیسیں بھی جمع کر رہے تھے، اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، اب آپ اس کو اس میں کمپیوٹرائز میں تبدیل کرانے کے لیے آپ نے گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر فیس بھی جمع کرا دیا، لیکن جب آگے جگہ پڑتال ہوئی، اس کو چیک کیا گیا ڈی سی آفس میں، ڈی سی آفس کے اسلحہ برانچ میں یا پھر ہوم ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ جب اس کا ریکارڈ نہیں ملے گا تو اس کا نہیں ہوگا۔ ابھی یہ چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں۔ یہ میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ان دوستوں کے لیے جواب ہے۔ ایک تو میں نے پہلے بتا دیا کہ پروسیس ہوتا ہے ایک اس کی تصدیق کا، وہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ بھی چلے گا۔ اور ساتھ میں دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے بوگس بنے ہوئے تھے اور لیکن ان کو نہیں پتہ تھا، ان کا بننا ذرا مشکل ہے، اور اس کے حوالے سے بھی میری اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ میٹنگ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں، میں نے جانا ہے اسی حوالے سے، تو میں اس کے اوپر نئی فردر معلومات دوں گا، اور کچھ سوالات کے جوابات دینے جانے ہیں جو ناظرین نے مجھ سے پوچھے ہیں اور کمنٹس میں پوچھے ہوئے ہیں، اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ میری ویڈیو کے اوپر وہ سوالات آئے ہیں تو میں ان کے سوالات کے جوابات دوں، اور میری کوشش اس لیے میں وہاں پہ رپلائی کم کرتا ہوں، اور اس کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سوال جو جیسا ہوتا ہے اس کو میں اس کا جواب جو ہے نا ویڈیو میں دوں۔ اب آ جائیں دوبارہ، لوگوں کا بار بار کوشچن آ رہا ہے کہ ایسا لائسنس نے بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، تو میں اس کے لیے عرض کر دوں کہ اب یہ لائسنس پہ بننے کے وہ مکمل طور پر پابندی ہے، صرف پولیس آفیسرز اور جو ہماری آرم فورسز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ان کے اہلکاروں کے بن سکتے ہیں، ان کے بن رہے ہیں۔ باقی ایز اے اسپیشل کیس کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ کے، ان کے اپنے روٹین سے ان کی ایک پڑتال کے مطابق بنتے ہیں۔ تو یہ کلیئر ہے، پولیس آفیسر کا بن سکتا ہے، پولیس بیک گراؤنڈ والے ریٹائرڈ بندے کا بھی بن سکتا ہے۔ اور اب یہ ایک دو بندوں نے ویسے کوشچن کیا جو آرمی سے ریٹائر ہو چکا، اس دوران نہیں بنایا کیونکہ اس کی فیس نہیں ہوتی، اب اس کی فیس ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی مکمل تفصیلی معلومات لے کے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ کے سوالات کے جواب دیے ہیں اس میں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کروں۔ پھر بھی کوئی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے اس سے متعلق، یا چونکہ ہمارا مقصد ہے رہنمائی کرنا، تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کو کوشچن کر سکتے ہیں۔ تو بہت جلد ملیں گے ناظرین نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔